السلام علیکم۔ حقیقت کی تلاش میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ احادیث میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر دعا پوری ہوتی ہے، اور دعا کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم دعا میں مانگتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے برابر یا پھر اس سے بہتر ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور یا پھر ہم سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ اور دعا کے قبول نہ ہونے کی جو سب سے بڑی 3 وجوہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ 3 ہی وجوہات ہیں، دعا کے قبول نہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن آج ہم صرف 3 وجوہات کا ہی ذکر کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا سے غافل ہو۔ اگر آپ دل سے دعا نہیں کر رہے تو آپ دعا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر نماز کے بعد دعا عربی زبان میں مانگتے ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں عربی زبان نہیں آتی، علماء کرام یا قاری صاحبان کی بات نہیں کر رہا۔ ہم اکثر دعا کو سن کر یا کتاب سے پڑھ کر یاد کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا سے غافل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دعا تو زبان سے مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دل اور دماغ کسی اور بات میں کھویا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور خوشی بھی۔ ہم نے اکثر کسی نہ کسی کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ دل سے مانگی گئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ دعا ہم کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، لیکن زبان جو بھی ہو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ دعا مانگتے وقت ہماری زبان ہمارے دل اور دماغ بھی دعا میں ساتھ دیں۔ اخلاص اور تقوی کے بغیر دعا مانگنا ایسی ہے جیسے انسان کسی طوطے کی طرح بار بار دعا کو دہرا رہا ہو، جسے نہ تو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے نہ ہی اس کا دل اور دماغ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ حرام کھانے پینے اور پہننے کی وجہ سے ہے۔ حرام کے پیسے سے خریدی گئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ پانی ہے، کوئی کھانا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے بنایا گیا ہو، کپڑے جو حرام پیسے سے خریدے گئے ہوں اور ان کو پہن رکھا ہو، غرض کوئی بھی حرام چیز چاہے حلال پیسے سے حاصل کی گئی ہو یا پھر حلال چیز ہو حرام پیسے سے خریدا گیا ہو۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی انسان اگر کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کا اثر انسانی جسم پر 40 دن تک رہتا ہے، اور دوسری طرف اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ شراب پینے سے انسان کی 40 دن کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، غرض حرام چیز کو استعمال کرنے اور جسم کا حصہ ہونے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام پیسے سے حلال چیز کو گھر میں لا کر رکھ دیا جائے اور استعمال میں نہ لایا جائے۔ ایسی صورت میں اس حرام چیز کا اثر ایک انسان سے ہٹ کر سب گھر والوں میں حرام سے محبت اور پورے گھر میں نحوست بھی پھیلا سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی حرام چیز سے خود کو ہر صورت میں دور رکھنا چاہیے، بے شک اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن موت کے ڈر سے ہم حرام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ موت ہر حال میں آنی ہی ہے، چاہے وہ بھوک پیاس یا بیماری سے آ جائے یا خودکشی اور قتل کی صورت میں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان پر موت کی دعا تو بے حساب مانگتے ہیں، لیکن ایمان پر زندگی گزارنے کو راضی نہیں ہوتے۔ 2 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 دعا سے غافل ہونا، نمبر 2 حرام کے باعث دعا کا قبول نہ ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، اور ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا میں جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں دعا کو جلدی جلدی مانگنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جلد بازی سے مراد یہ نہیں کہ دعا کو جلدی میں مانگنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی دعا تو مانگ لیتا ہے لیکن وہ اس کا اثر نہیں دیکھتا، اس کو لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے یقین ہی اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کی دعا سنے گا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی سے نفرت کرتے ہوں اور ساتھ ہی آپ یہ امید بھی کرتے ہوں کہ آپ کی نفرت کے باوجود دوسرا انسان آپ سے محبت کرے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ اور آخر میں مختصراً میں تینوں وجوہات کو ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ دعا سے غافل ہونا یعنی دعا کے مطلب کا پتہ ہی نہ ہو کہ انسان دعا میں کیا مانگ رہا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا دل اور دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ دوسری وجہ حرام کھانا پینا، پہننا اوڑھنا وغیرہ ہے۔ اور تیسرا اس بات کا یقین تو کیا، خیال بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو نہیں سنتا یا پورا نہیں کرتا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔